الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل عزت احترام معزز علماء کرام اور میرے انتہائی محبوب اور پیارے سامعین حضرات آج کی یہ حاضری اور آپ تمام احباب کی تشریف آوری
جیسا کہ اعلانات اور اشتہارات کے ذریعے آپ کے علم میں لایا گیا ہے کہ آج کی نشست کا عنوان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و شہادت سے متعلق ہے۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے کلمات بخشے کہ جس کے نتیجے میں آج کی اس نشست کا مقصد پورا ہو جائے۔ میرے دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا جو الہی مقصد تھا وہ تھا دین کا غلبہ، پوری دنیا میں دین کا غلبہ۔ جیسا کہ میں نے آیت خطبہ میں پڑھی سورۃ التوبہ کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد دنیا کے اندر تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مقصد میں 100% کامیاب ہوئے۔ کس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں احقاق حق اور ابطال باطل کا عظیم فریضہ کس بہترین انداز میں نبھایا۔ کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ نے بھی یہ گواہی دی تھی کہ آپ نے اس فریضے کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا۔ ظاہر بات ہے دنیا کے اندر پہلے ادیان موجود تھے، تو ان کو مٹا کر شکست دے کر دین اسلام کو فتح یاب کرنا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اللہ نے فتح و نصرت کی عظیم نعمت نصیب فرمائی، تو ظاہر بات ہے پھر ان کے مد مقابل شکست کھا گئے۔ یہ جو شکست خوردہ لوگ ہیں نا، ان شکست خوردہ لوگوں میں، گروہوں میں، طبقوں میں دو بڑے طبقے، ایک وہ طبقہ جو مذہبی طور پہ شکست کھایا،
مذہبی طور پر انہیں شکست ہوئی، جیسا کہ مکہ کے مشرک تھے، ایک ان کا اپنا مذہب دین تھا جسے وہ ابراہیمی دین کہتے تھے، حالانکہ شرک سے لبریز۔ اس طرح یہودی تھے، عیسائی تھے، یہ سارے پہلے سے موجود تھے۔ تو یہ پہلا گروہ ہے جنہیں شکست ہوئی مذہبی طور پر، اور جو دوسرا گروہ ہے جنہیں شکست ہوئی ہے وہ ہے سیاسی طور پر، جن کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی دنیا کے اندر اس وقت۔ دو ہی بڑی طاقتیں تھیں نا، ایک روم اور ایک ایران۔ کس طریقے سے ان دونوں بڑی پارٹیوں کو اور بڑی طاقتوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست کھانے پہ مجبور کیا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے جس کی تفصیل کی اب یہاں گنجائش نہیں۔ میں صرف تمہید آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ واقعات اور رسمی بیان سے ہٹ کر کوئی آپ کو حقیقت سمجھا جاؤں، جس کے نتیجے میں بات ذرا آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکے۔ یہ ابتدائی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول کے بھیجنے کا مقصد دنیا میں دین اسلام کا غلبہ، اور رسول اس مقصد میں کامیاب، اور جنہیں شکست ہوئی ہے یہ کون ہے یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ دو گروہ، ایک مذہبی گروہ اور ایک سیاسی گروہ۔ مذہبی گروہ میں یہود و نصارہ مشرکین مکہ، سیاسی گروہ میں روم و ایران، قیصر روم، شاہ ایران، شاہ کسریٰ، انہیں بھی شکست۔ ان کی کیسے کمر ٹوٹی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں دور فاروقی سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کس طرح فاروق اعظم نے ان ایرانیوں اور مجوسیوں کو کس طریقے سے ناکوں چنے چلوائے، اور اسی طرح روم جیسی عظیم الشان طاقت کو حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں کس طریقے سے کچلا گیا اور فتح حاصل۔ اب یہ جو مذہبی طبقہ ہے اب شکست کے بعد کے حالات، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اور شکست خوردہ مشرکین مکہ، 4 ماہ کا ٹائم ہے تمہارے پاس، 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اس مہلت میں یا ایمان لے آؤ یا یہ علاقہ چھوڑو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ کس طریقے سے ان کے ساتھ قتال کیا گیا ان 4 مہینوں کے گزرنے کے بعد کہ ان کی جڑ تک کاٹ کے رکھ دیا۔ رہ گئے یہود و نصارہ جو دوسرا گروہ ہے مذہبی طور پہ، اسی مذہبی پارٹی کا حصہ ہے بڑا۔ ان کے حالات چھوٹی سی ایک رعایت دے دی انہیں
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. چھوٹی سی رعایت انہیں یہ دی کہ تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو رہو، لیکن رہو کہ ذلیل ہوگا، نیچے لگ کے رہنا پڑے گا، تو جزیہ دو گے، ٹیکس دو گے، پھر رہو. یعنی معاہدے ہوں گے تمہارے ساتھ، باقاعدہ معاہدے ہوں گے تمہارے ساتھ. پھر انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی آگے چل کے کی. ایک تاریخ پڑھ رہا ہوں میں، جلدی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہنچنا ہم نے سیدنا عثمان کی شہادت پہ ہے. کس طریقے سے پھر انہوں نے بدعہدی کی، پھر کس طریقے سے ان کے 3 بڑے قبیلوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا. پھر خیبر کے مارکے میں کس طریقے سے عبرتناک شکست سے یہ دوچار ہوئی، کیسے ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا. یہ پوری تاریخ کا حصہ ہے. یہ ہے جی مذہبی پارٹی، مشرکین جنہیں مارا گیا، قتل کیا گیا، جہاد اور قتال کیا. یہود و نصارہ جنہیں چھوڑا تو گیا لیکن ٹیکس دیتے ہیں، نیچے ہیں، کوئی حیثیت اور مقام نہیں حاصل. دوسرا طبقہ سیاسی، روم و ایران. اللہ، اب مجھے خود بتاؤ کہ جو بندہ شکست خوردہ ہو اس کے دل میں انتقام کا جذبہ بھڑکتا ہے کہ نہیں بھڑکتا؟ بھڑکتا ہے، بہت بھڑکتا ہے. سب سے زیادہ اس شکست سے دوچار ہونے والی قوم یہودی قوم تھی، جن کے مردوں کو قتل کیا گیا، جن کی عورتوں کو غلام بنایا گیا، جو ٹیکس اور جزیہ دینے پہ مجبور ہوئے، ذلیل ہو کے رہ گئے. انتقام کا جذبہ دل میں لیے انہی یہودیوں میں سے یمن کے علاقے سے ایک یہودی اٹھتا ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا. انتقام کی آگ کہ ہمیں سیاسی طور پر، مذہبی طور پر تباہ کر دیا محمد الرسول اللہ، ان کے اصحاب اور ان کی جماعت نے. ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو گئے، ہماری قیادت، سیادت، عمارت چھین لی گئی ہم سے. کیوں نہ انہیں بھی توڑا جائے، کیوں نہ انہیں بھی نقصان پہنچایا. اسی مشن کو لے کے اٹھنے والا پہلا بندہ، نام کیا بتایا ہے میں نے؟ عبداللہ بن سبا. مسلمان ہو گیا ظاہری طور پہ، منافق تھا نا، اندر سے یہودی ہے، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کی صف میں شامل. چلتا تو پیچھے سے آ رہا ہے، لیکن یہ سارے حالات دیکھ کے اس کے دل میں لاوا پکتا جا رہا ہے اور وہ انتقام کی آگ میں پگھلتا چلا جا رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ اسی کی پہلی کڑی ہے. اسلام کی عمارت کو ڈھانے کے لیے پہلا وار کون سا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت. اکیلا ہے نا فی الحال، تو اس نے ساتھ ملایا، اس کے حواریوں نے اور اسی کی سوچ نے ان سیاسی شکست خوردہ لوگوں کو جن کا مسکن ایران ہے اور وہاں ویسے ہی
ان لوگوں کے ذہنی غلامی والے ذہن ہیں، بڑے شاہوں کے مرید ہیں، بڑے ان کی چاپلوسیاں کرنے والے، بڑے مقدسات کے ماننے والے، بڑے مقدس لوگوں کے اہل بیت اور گھرانے کی عزت اور احترام کرنے والے، ظاہری طور پہ وہ بھی مسلمان ہیں لیکن اندر تو سب کچھ وہی ہے نا، بس انہیں ساتھ ملایا، ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا کہ مقدسات کے گھرانوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں یہ لوگ، تو اسی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا اور یہ نظریہ ان تک بھی پہنچایا، اہل بیت کی عظمت اور حرمت اور ولایت کا۔ جماعت منظم ہوئی اور اس منظم جماعت نے اسلام کی اس عمارت پہ دوسرا بڑا وار کیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اعلان بغاوت کر۔ اعلان بغاوت، خلافت عثمان کا حق نہیں، اسے چاہیے کہ چھوڑ دے، خلافت علی کا حق ہے، عثمان خلافت کا حقدار نہیں۔ پھر طرح طرح کے اعتراضات، اقربا پرور ہے، اپنے رشتہ داروں کو لگایا ہوا ہے گورنریوں پہ، عہدوں پہ، حالانکہ وہ جو 12 گورنر تھے سیدنا عثمان غنی کی حکومت کے، 8 تو ان میں سے سیدنا فاروق اعظم نے خود مقرر کیے تھے اپنے دور میں، 4 اگر مزید آ گئے ہیں کوئی لائق ترین بندے عہدوں پر، تو ایک اتنے بڑے دور حکومت میں 4 بندوں کا آ جانا رشتہ داروں میں کون سی بڑی بات ہے؟ خیر، میں آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ یوں یہ صدا بلند ہوئی، اعلان بغاوت ہوا فاروق اعظم کے خلاف، عثمان غنی کے خلاف۔ اللہ پھر اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، مزاج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا جدا مزاج ہے، بڑا جدا، حوصلے والا، اور اپنے نبی کی ایک ایک بات کو سینے سے چمٹا کے رکھنے والا مزاج۔ بعضی مطالبہ کرتے ہیں چھوڑ دو خلافت، آپ کا حق نہیں، یہ پیچھے بتا چکا ہوں سارا کہ یہ کون ہے، یہ وہی 2 پارٹیاں، مذہبی طور پہ شکست کھانے والے اور سیاسی شکست خوردہ مطالبے، چھوڑ دو خلافت۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں جواب میں؟ کہتے ہیں میں خلافت اور حکومت کیسے چھوڑوں؟ میرے آقا اور میرے مولا میرے محبوب نے مجھے یہ وصیت کی تھی، ہے عثمان، اللہ مقمصک قمیص الخلافہ، اے میرا عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا رب تجھے میری جانشینی اور میری خلافت والا قمیض پہنائے گا، اور جب وہ وقت آ جائے تو میری وصیت یاد رکھنا، ان اراد المنافقون بخلعی، اگر منافقین کی یہ خواہش ہو کہ تو اس قمیص کو اتار دے، اس خلافت کو چھوڑ دے، اگر منافق تجھ سے یہ مطالبہ کرے تو فلا
میری نصیحت اور وصیت ہے تجھے کہ اس قمیص خلافت کو کبھی نہ اتارنا۔ ذہنوں کو حاضر کر کے بیٹھے، میں پیچھے ایک بات جوڑ کے لے آیا ہوں تاکہ بات سمجھ آیا۔ سیرت سیدنا عثمان کے واقعات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں نا، اب میں اگر وہ شروع کر دوں تو ٹائم تو پاس ہو جائے گا گھنٹہ ڈیڑھ، لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ کچھ آپ کو بات ایسی سمجھ آئے کہ کبھی پھر بھولے نہیں۔ بس اسی نصیحت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانشین نے اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا ہوا ہے، اور پھر پیار اتنا ہے اپنے محبوب سے، محبت کا معیار اتنا اونچا ہو گیا تھا صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کہ اب اپنے محبوب کے فرمان کو ٹھکرا دینا عثمان غنی جیسے محب اور پیارے محبوب اور ساتھی اور عظیم قسم کے جانشین اور رفیق کے بس میں نہیں ہے۔ یہ تو ہم میں نا کہ ہم ان کے امتی بھی ہیں، ہمیں ان سے پیار بھی بڑا ہے، ہمیں عشق بھی بڑا ہے، ہم بڑے عاشق ہیں، لیکن مرضی ہم نے اپنی کرنی۔ یہ معیار محبت ہمارا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور دھوکہ دینا چاہتے ہو اللہ کو، ما یخدعون الا انفسہم، کبھی کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکے کا وبال تو خود اس بندے پہ ہی پڑا کرتا۔ یوں دعووں سے، دعوے تو پھر منافقین بھی بڑے کرتے تھے، تو دعوے ہم بھی بڑے کرتے ہیں، تو وہ بھی تو بڑے کہتے تھے آپ پہ ہماری جان فدا ہو، تو پھر کیا ان کے دعووں کو مان کر آپ ان کو سند دے دو گے اللہ کی رضا کی؟ میاں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ میرے اللہ کی حکومت ہے، یہ میرے نبی کی نبوت ہے، یہ صحابہ کی اطاعت ہے۔ بہرحال تو رنگ ایسا چڑھا ہوا ہے عثمان غنی پر۔ اچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں درمیان میں، بات تو یہی چل رہی ہے، درمیان میں تھوڑی سی بات اس رنگ کی کر لوں جو چڑھا، وہ بھی ضروری ہے نا، وہ بھی ضروری ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون۔ بول لیں آپ بھی تھوڑا سا زور سے کہیں، بور نہ ہو سوئی نا، بول دے رہو تھوڑا تھوڑا نا۔ میرے نبی کا ایک ایک ساتھی الصدیق، اے میرے پیغمبر، آپ کی یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا کہ آپ کو خلافت کا قمیض اللہ پہنائے گا اور آپ اس کو اتارنا نہ، یہ پرچی آئی ہے کہ اس کا حوالہ دے دیں۔ یہ حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی اٹھائیں موجود ہے، مشکات اٹھائیں موجود ہے۔ آپ وہ مناقب والا باب نکالیں جس باب میں مناقب بیان ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ یہ سارے صدیق ہیں، اولئک هم الصدیقون۔
پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے تو یہی سن رکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق صرف وہی صدیق ہے. او بھائی وہ صدیق اکبر ہے، صدیقیت کے اس گروہ کا سرخیر قائد سپہ سالار تو ابو بکر ہے، لیکن جو ساری جماعت ہے صحابہ کی، یہ سارے کیا ہیں؟ زور سے بولو کیا ہے؟ صدیق ہیں. اور آپ کو پتہ ہے صدیق بنتا کیسے ہے؟ عناصر ترکیبی کیا ہے صدیق؟ وہ کون سی صفتیں جن صفتوں کا پیدا کرنا ضروری ہے کہ بندہ مقام صدیقیت تک پہنچ جائے. اللہ کا قرآن اسے بیان کرتا ہے اور اللہ فرماتے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. یہ 30ویں پارے میں سورۃ اللیل کی آخری آیتوں کو میں پڑھ رہا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر کی صفات کو بیان کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان آیات کا مصداق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو وہ صدیق کیسے بنا ان آیتوں میں اللہ نے یہی بتایا. اب جو بندہ ان صفات کو اپنے دل میں پیدا کرے گا، اپنے وجود میں وہ صفات پیدا کرے گا، تو اسے بھی اللہ مقام صدیقیت پہ پہنچا دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ان 3 صفات صدیقیت میں سے پہلی چیز جو ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. پہلی صفت صدیقیت کی یہ ہے کہ بندے کے اندر اعطاء والی صفت پیدا ہو جائے. اپنی بولی میں کہوں عطا والی صفت پیدا ہو جائے، اور آسان کروں سخاوت والی صفت پیدا ہو جائے، جود و سخا کی صفت پیدا ہو جائے، عطا اور اعطاء کی صفت پیدا ہو جائے. بس یہ دل کے اندر آ جائے یہ جو مال اللہ نے مجھے دے رکھا ہے یہ کوئی میری ملکیت تو نہیں ہے، یہ تو میرے ہاتھوں سے گزار کے میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ اب بھلا یہ کرتا کیا ہے. یہ مال پہلے بھی اسی کا تھا، بعد میں بھی اسی کا رہے گا. نہ یہ پہلے میرا تھا نہ یہ بعد میں میرا ہے. اس لیے دنیا کا مال اگر مل جائے تو اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر بے دریغ خرچ کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا. اپنے مال کی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر سخاوت کی مثال قائم کرنا، یہ جود و سخا کا جو پہلا درجہ ہے. تو اسی چیز سے ابتدا ہوتی ہے مقام صدیقیت کی. صدیقیت کے مقام پہ پہنچنے کے لیے سب سے پہلے عطا اور اعطاء والی صفت اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے. اور خود بتاؤ سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کے چرچے سننے والوں، ہر وقت سنتے ہو علماء کے بیان، ہر وقت پڑھتے ہو کتابوں میں، اور یہ تو مثال بن کے رہ گیا حضرت عثمان غنی کا جود و سخا. کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد سخاوتوں کی مثال قائم کرنا یہ تو بڑا مشہور ہے. لیکن حضرت شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا کے اندر لکھا کہ آپ کو جو ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام لانے سے پہلے بھی سخاوت کرنے والے تھے، اسی طرح اسلام لانے کے بعد بھی آپ سخاوت کرنے والے تھے. یہ جو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد سخاوت والا وصف آپ کے ساتھ چمٹ چکا تھا، اسی صفت کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. بہرحال یہ اعطاء اور عطا اور جود و سخا والا وصف تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ امتیازی طور پہ اگر پایا جاتا تھا تو عثمان غنی میں پایا جاتا تھا. نام کے ساتھ لگ گیا غنی. اللہ اکبر. دنیا کے مال سے اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ دیتا ہے. اب میں واقع چھیڑ دوں تو بات لمبی ہو جائے گی، اشارے کرتا جاتا ہوں، بس میں آپ اشاروں کو سمجھیں.
جود و سخا کا کیا عالم ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے ایک اعلان کرتے ہیں اور لوگوں نمازیوں کے لیے مسجد تنگ ہو گئی ہے. کون ہے جو یہ 7 والا پلاٹ خرید کے مسجد کے اندر شامل کر کے اللہ کے نبی کی مسجد کو کھلا کر دے؟ میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جنت کے پلاٹ کی ضمانت دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا اس اعلان پہ سب سے پہلے اپنے مال کو اللہ کے نبی کی مسجد کے لیے پیش کرنے والے کا نام کیا تھا؟ زور سے بولو، کیا تھا؟ رضی اللہ تعالی. پانی نہیں، مدینہ میں ایک یہودی کے پاس گئے، وہ مسلمانوں کو بڑا تنگ کرتا ہے، پانی نہیں دیتا. یہ بھی وہ پیچھے وہی سمجھ لیں وہ جو میں نے آپ کو ابھی تک بتایا، یہود میں جو ایک دشمنی ہے، ایک انتقام کی بھڑکتی آگ ہے، یہ اسی کے نتائج ہیں سارے. پانی نہیں دیتا. آپ نے فرمایا او کون ہے تم میں سے وہ بندہ جو جا کے اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے آزاد کرے اور مسلمانوں کے لیے پانی کی تنگی کو ختم کر دے. اس اعلان پہ سب سے پہلے جا کے 12,000 درہم کے اندر جا کے اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. وہ کون تھا کہ جیش الاسرہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جس وقت اللہ کے نبی نے چندے کے لیے اپیل کی، اس وقت کون تھا جس نے سخاوت کے دریاؤں کو بہا دیا تھا؟ ایک دفعہ چندہ 300 اونٹ بما ساز و سامان دیتا ہوں یا رسول اللہ. دوبارہ بولے 300 اور دیتا ہوں یا رسول اللہ. تیسری بار اٹھے 300 اور دیتا ہوں یا رسول اللہ قبول کیجئے. چوتھی بار اٹھے 1,100 گھوڑے دیتا ہوں قبول کیجئے. اسی طرح 4 مرتبہ 1,000 سواریوں کا بندوبست کرنے کے بعد 5ویں مرتبہ اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرے پاس جتنے جمع پونجی ہے، یہ میرے پاس جتنے سکے ہیں، یہ سارے میں آپ کے لیے دیتا ہوں. اور وہ سونے کے سکے جن کا وزن تھا 5.5 کلو. کتنا سونا؟ 5.5. وہ صدیقیت کا پہلا وصف بتا رہا ہوں، بات آگے ہم نے کرنی ہے. درمیان میں نے کہا تھا کہ ذرا بتاؤں رنگ کیسا چڑھا ہے حضور کا. خلافت نہیں چھوڑ رہے، کیوں؟ اپنے نبی نے جو وصیت کی تھی رنگ چڑھا ہوا تھا. وہ تو نہیں کوئی اور ہوتا تو ڈر جاتا دے دیتا. نہیں، یہ صدیق ہے، میرے نبی کی صحبت کا رنگ چڑھا ہے. اور میرے نبی نے کیا تزکیے کیے تھے، ہائے ہائے. کیا صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، صحبت. گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا امیری کہ عزبو دلاویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودے ولیکن مدت بابل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ منہما خاکم کے ہستم. شیخ سعدی کہتے ہیں میرے ہاتھ میں مٹی آئی تھی، ایک دوست نے مجھے دی، میرے ہاتھ میں آئی اور مٹی سے خوشبوؤں اللہ مہکیں اٹھ رہی ہیں. مٹی سے میں نے پوچھا یہ
تو مٹی ہے، تیرے اندر خوشبو کیسے آ گئی؟ مٹی کہتی ہے ہوں تو میں مٹی، لیکن کچھ دن پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، پھولوں کی صحبت کا رنگ یہ چڑھا ہے کہ مجھ مٹی میں بھی خوشبویں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ اگر مٹی پھولوں کی صحبت میں آ کے خوشبودار ہو جاتی ہے تو ان صحابہ کی مہک کا عالم کیا ہوگا جو محمد رسول اللہ کی صحبت میں۔ نعرہ تکبیر، اسلامی صحابہ، احمدی صحابہ۔ حضور کی صحبت میں آنے والے ان پہ کتنا رنگ چڑھا۔ دوسرا وصف وَاتَّقَى، صدیق وہ بنتا ہے جو جود و سخا کے بعد تقوی بھی دل میں رکھے، خدا خوفی خدا ترسی کی صفت جس کے اندر پیدا ہو جائے۔ آپ اس کا اندازہ اسی سے لگا لیں، یہ صدیق کوئی بعد میں نہیں بنا کرتے، صدیق تو فطرت میں صدیق ہوتا ہے۔ صدیق تو اب اسلام تو بعد میں لائے، لیکن خود کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی نہ زنا کیا تھا نہ شراب پی تھی۔ ام الخبائث کا ایک گھونٹ بھی جس کے گلے سے نیچے نہ اترا ہو تو میں صدیق اسے نہ کہوں تو کیا کہوں؟ تقوی کا تو یہ عالم۔ اللہ کا ڈر کتنا ہے، قبر کو دیکھتے ہیں، قبر کا ذکر سنتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ قبر ساڑھے چھوڑ قبر چوائیں کے میچ کھیڑ دیں، قبرستانوں میں ہے نہیں اسی طرح۔ خدا خوفی کا عالم دے، قبر کا ذکر سنتے ہیں تو داڑھی آنسوں سے، اور لوگ پوچھتے تھے یا حضرت آپ کو ہم دیکھتے رہتے ویسی کسی دل جگہ پہ آپ کا اتنا دل کبھی نہیں پسیجا، یہ قبر کا جب بھی نام آپ کے سامنے آتا ہے آپ تو رونے ہی لگ جاتے ہو۔ پھر تو سیدنا عثمان کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہی فرمایا کرتے تھے القبر اول منزل من منازل الآخرہ، اور میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر کے قبر کی آغوش میں چلا گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور یہی صحیح تو حساب کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو یہاں پہ پار ہو گیا وہ آگے رہتا نہیں پھر، اور جو یہاں پہ ہی شکست کھا گیا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں قبر کی زیادہ فکر کرتا ہوں۔ یہ تقوی کا عالم۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، تیسرا وصف جس سے مقام صدیقیت کمال کو پہنچ جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، ہر اچھی بھلی بات کی تصدیق کر دینا، مان جانا۔ اور یہ وصف آپ حیران ہوں گے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے نمبر پہ مسلمان ہوئے بھائی؟ حضرت عثمان غنی السابقون الاولون میں ہیں، پہلے پہل ہیں، اور اختلاف ہے علماء کا، لیکن وہ کوئی اتنا بڑا لمبا چوڑا اختلاف نہیں، ایک ایک عدد کا اختلاف ہے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ چوتھے نمبر پہ مسلمان ہونے والا عثمان بن عفان تھا۔ تو خود بتاؤ کہ ابھی میرے نبی نے شروع ہی کیا ہے، آغاز ہی کیا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ تھے باہر، یہ تجارت کے سفر پہ گئے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں آتا، اگر ادھر ہوتے تو جو تصدیق بالحسنہ کا عالم ہے صدیق کا ہمراہ اور ساتھی بن کے نہ کہیں چلا جاتا میرے نبی کے دربار میں، پہلے ہی صدیق کے ساتھ مل کے کلمہ نہ پڑھ لیتا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے کمال رکھا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی قدر رکھی ہے دل میں عثمان بن عفان کے۔ صدق بالحسنہ، تصدیق بالحسنہ میں بھی اتنا کمال ہے کہ ابھی تک جہاں دوسرے لوگ سوچ رہے تھے پہل چوتھے نمبر پہ اسلام قبول کرنے والا عثمان بن عفان تھا۔
یہ بھی اب عشرہ مبشرہ کے جو باقی ہیں صحابہ وہ ہیں جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی، ان میں سے تقریباً سارے بعد میں مسلمان ہو رہے ہیں سوائے 2-3 کے، ابو بکر و عمر کے اور حضرت علی کے، اور یہ ان عشرہ مبشرہ کے صحابہ سے بھی پہلے اسلام قبول کرتا۔ تو یہ ہے جی صداقت۔ اب توجہ کرنا میری طرف، بات تقریباً ہم نے یہ تھوڑی سی سمیٹ لی ہے، آگے نکلتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، صدیقیت کے معیار پہ وہ بندہ پورا اترتا ہے جو 3 عناصر ترکیبی جو صدیقیت کے ہیں وہ اپنے دل میں پیدا کر لے۔ پہلا وصف جو ہے وہ ہے جود و سخا، دوسرا وصف جو ہے وہ ہے تقوی، اور تیسرا وصف جو ہے وہ ہے تصدیق بالحسنى۔ ان تینوں وصفوں سے عثمان غنی نے اپنے دل کو منور کر لیا تھا اور اپنے وجود میں یہ تینوں صفتیں اس کمال انداز میں پیدا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ کے نبی کی جماعت میں بڑے اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو گئے، بڑے سامنے آپ دوسری اور تیسری پوزیشن پہ آنے والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن کمال اس وقت ہوا ذوالنورین۔ وہ بات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا، ایک مفہوم پہلے آپ کو بتایا ذوالنورین کا، 2 نوروں والا، کہ اسلام سے پہلے بھی سخی، اسلام کے بعد بھی سخی، اور ایک یہ مفہوم ہے کہ 2 نور اکٹھے ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں۔ کون سے 2 نور ہیں؟ ایک نور صدیقیت والا اور دوسرا نور شہادت والا۔ یہ 3 صفتیں اپنے اندر پیدا کر کے مقام صدیقیت پہ پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالنورین بنایا ہے کہ صدیقیت بھی مل گئی اور آگے چل کے شہادت بھی۔ اللہ اللہ۔ ویسے مشہور مفہوم جو ذوالنورین کا ہے وہ کیا ہے بھلا؟ عام مشہور، حضور کی 2 بیٹیاں ان کے گھر ہیں نا، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو چونکہ بیٹی کو عربی میں محبت کی وجہ سے نور کہا جاتا ہے، نور عین، تو چونکہ 2 بیٹیاں حضور کی ان کے گھر میں ہیں، لہذا انہیں بھی کہا ہے ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ مانتے ہو آپ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ سارے مانتے ہو؟ کچھ ایسے بھی ہیں نا جو کہتے ہیں حضور کی صرف ایک بیٹی ہے۔ رقیہ ام کلثوم کو وہ ربیبہ بتاتے ہیں، حضرت خدیجہ کے پچھلے خامد کی بیٹیاں، حضرت خدیجہ کے پچھلے خامد کی بیٹیاں، پچھلگ جنوں اسی آتے ہیں اپنی بولی وچ، لے پالک بھی اسے کہتے ہیں، گود لی ہوئی پچھلگ۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ جو حقیقی بیٹی ہوتی ہے، جتنا درد اس کا باپ کے دل میں ہوتا ہے، یہ پچھلگ اور ان دوسری بیٹیوں کے بارے میں ہوتا ہے؟ باپ اللہ، وہ جو یہ پہلے دونوں رقیہ ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں تو بعد میں آئی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ پہلے کس کے نکاح میں تھے؟ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یہ یاد رہے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا حضور کی 2 بیٹیوں کا، ابو لہب شریر کے 2 بیٹوں کے ساتھ۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا اور لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجایا تو اسے پسند نہ آیا۔ وہ اور تو کہیں اپنا غصہ نکال نہیں سکتا تھا، عداوت حضور سے تھی، دشمنی حضور سے تھی، عداوت اللہ کی توحید سے تھی، دشمنی اللہ کے قرآن سے تھی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں حضور کو تکلیف پہنچاؤں۔ اب حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان دونوں بیٹیوں کو کیا کرو؟ طلاق دو۔ اب مجھے بتاؤ، اگر یہ سگی خدیجہ کی ہوتی تو یہ اذیت تو خدیجہ کے لیے تھی۔ پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے، تھوڑی سمجھنے والی بات۔ اگر یہ سگی نہ ہوتی میرے پیغمبر کی
تو یہ جو اذیت دینے کے لیے طلاق دلوا رہا ہے اپنے بیٹوں سے، تو اگر یہ سگی میرے نبی کی نہیں تو میرے نبی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ اذیت تب ثابت ہو سکتی ہے جب یہ دونوں سگی میرے پیغمبر کی بیٹیاں مانی جائے۔ اللہ اللہ، اور یہ سگی بیٹیاں ہیں، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ ازواج، بنات، نساء تینوں جمع کے صیغے ہیں، تینوں جمع کے صیغے ہیں، ازواج، بنات، نساء تینوں جمع کے صیغے ہیں۔ اے نبی کہیے اپنی بیویوں سے بھی، مومنہ عورتوں سے بھی، اور اپنی بیٹیوں سے پردے کا ہوگا۔ تو جمع کا صیغہ 3 سے زائد کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال ذوالنورین، جماعت کتنے بجے کی؟ 5:30۔ میں بات ختم کرتا ہوں، توجہ کیجیے۔ محاصرہ کر لیا ان ظالموں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا، دار خلافت کا محاصرہ شروع ہو گیا، پانی بھی بند کر دیا گیا۔ آج دنیا کے اندر باقی صحابہ اور مظلومین کی مظلومیت کا بڑا چرچا دنیا میں کیا جاتا ہے، لیکن ہائے عثمان تیری مظلومیت کتنی زیادہ ہے، تیری مظلومیت سے دنیا کیوں نہ واقف ہے۔ حضرت امام حسین بھی بڑے مظلوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ظالموں نے اللہ کی لعنت ان ظالموں پہ جنہوں نے امام حسین کو تڑپایا تھا، میرے نبی کے نواسے کو خاک و خون میں لتبت کیا تھا، میرے نبی کے نواسے کا پانی 3 دن کے لیے بند کیا تھا، لیکن عثمان کی مظلومیت کے کیا کہنے، عثمان کا پانی تو تقریباً 40 دن کے لیے بند رہا۔ اور اس موقع پہ صحابہ کرام نے پھر کس انداز سے عثمان غنی کے ساتھ اپنی وفاؤں کا وہ کس طریقے سے اظہار کیا۔ حضرت علی جو ہے وہ خود پانی کا مشکیزہ لے کے آنے والے، حضرت علی کے 2 بیٹے حسن و حسین حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے، وہاں کھڑے ہو کے پہرے دار بن جانے والے، ان باغیوں کے خلاف پہرا دینے والے، عثمان غنی کے گھر کے محافظ، عثمان کے جسم کے محافظ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اصل تصویر کا رخ ہے جو دنیا کو دکھایا نہیں جاتا۔ آج دنیا کو دکھایا جاتا ہے صحابہ کی دشمنیوں کی تصویر والا رخ، حالانکہ صحابہ میں دشمنیاں نہیں، صحابہ میں تو بڑا پیار ہے، بڑا قرار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی مودت ہے، بڑا لطف ہے، بڑا کرم ہے، بڑا پیار ہے، بڑا برتاؤ ہے صحابہ کرام کا، کیونکہ اللہ کا قرآن گواہیاں دیتا ہے۔ اے میرے پیغمبر یاد رکھیے، آپ کے جو یار اور جانثار اور آپ کے جو حوادار اور دلدار صحابہ ہیں، ان سارے صحابہ کے درمیان محبتیں ہیں، پیار ہے، محبت ہے۔ آج تاریخ پڑھ کے صحابہ کی دشمنیوں کو ثابت کرنے والوں، اللہ تمہیں ہدایت دے، اگر تمہارے مقدر میں ہے تو اللہ تمہیں ہدایت دے۔ صحابہ میں دشمنیاں نہیں، صحابہ شیر و شکر ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دلی دوستی۔ اب یہ دوستی کی علامت نہیں تو اور کیا ہے کہ محاصرہ عثمان کے گھر کا ہے، پانی عثمان کا بند ہے، اور پانی کے مشکیزے بھر بھر کے لانے والا کون ہے؟ حضرت علی۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے کہ اپنے شہزادوں حسن و حسین کو عثمان کے پہرے داری کے لیے عثمان کے دروازے پہ کھڑا کرنا۔ خیر، مختلف صحابہ کوشش کرتے ہیں حضرت عثمان کو سمجھانے کی کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ جائیں، ورنہ یہ آپ کی جان کے دشمن آپ کو مار دیں گے۔ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے، بعد میں بہت بڑے عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، یہ اندر گئے اور سمجھایا، لیکن حضرت عثمان نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، اور نہ میں یہاں تمہیں اجازت دیتا ہوں ان کے
ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا مدینہ جہاں کل تک میرے نبی کے پیر لگتے رہے آج وہاں مسلمانوں کا خون بہے، میں برداشت نہیں کرتا۔ میری جان جاتی ہے تو جائے، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا مقابلہ کرنے کی۔ پھر اچھا مکہ چلے جائیے، میں نہیں جا سکتا مکہ کہ میں وہاں جاؤں اور یہ ادھر آ جائے اور وہاں پہ خون ریزی ہو جائے۔ اور میرے نبی نے بڑی ہلاکت بیان کی ہے اس قریشی جوان کے لیے جو ہلاکت اور خون ریزی کرے گا مکے کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ چلے جائیے ملک شام کے اندر، اور میں نہیں جاتا ملک شام، میں کیوں چھوڑوں اپنے نبی کا مدینہ؟ میں کیوں چھوڑوں اپنے نبی کی رفاقت؟ میں کیوں چھوڑوں اپنے نبی کی رفاقت؟ میں کیوں چھوڑوں اپنے نبی کا شہر؟ میں تو نہیں جانے والا۔ خیر عبداللہ بن سلام اندر سے جب ناکام ہوئے، حضرت عثمان نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، باہر نکل کے باغیوں کو خطاب کیا اور کہا اور ظالموں نہ کرو یہ کام، نہ مارو عثمان غنی کو، شہید نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون چلا آ رہا ہے جب بھی دنیا کے اندر کسی نبی کو قتل کیا گیا اس کے بدلے کے اندر اللہ نے 70,000 بندوں کا خون بہایا۔ اس کے کفارے کے طور پر، نبی کے خون کے کفارے کے طور پر دنیا میں اللہ نے 70,000 بندوں کا خون بہایا۔ جب بھی کوئی نبی قتل ہوا تو 70,000 بندے بعد میں قتل ہوئے، اور جب بھی اللہ کے نبی کا کوئی خلیفہ قتل ہوا تو بعد میں 35,000 لوگوں کا خون بہا۔ اس لیے بعد میں خون ریزیاں نہ کرو۔ اچھا بعد میں خون بہا کے نہ بہا، پھر جنگ جمل، جنگ صفین، تقریباً 84,000 لوگ قتل ہوئے اس اللہ۔ اور حضرت حسن ایک دن منبر پہ آ کے بیان کیا تھا اپنے باپ کی خلافت کے زمانے میں۔ حضرت حسن نے اور بتایا تھا، اور لوگوں سنو میری بات، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی عدالت لگ چکی ہے، قیامت کا میدان قائم ہو چکا ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے اس کا پایا میرے محمد الرسول اللہ نانا نے پکڑا ہوا ہے۔ اور پھر اچانک میرے نبی کھڑے ہیں کہ ساتھ آ کے میرے نبی کے شانے کو پکڑ کر، کندھے کو پکڑ کر صدیق آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری ہے عمر فاروق آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس کے کندھے کو پکڑ کر یہ حضور کھڑے ہیں، یہ صدیق کھڑے ہیں، یہ عمر کھڑے ہیں۔ اور تھوڑی دیر گزری ہے میں نے دیکھا ہے عثمان آ گیا، عثمان آ گیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ عثمان کا کٹا ہوا سر اس کے ہاتھوں پہ ہے، اور وہ اللہ کے سامنے عدالت میں آ کے کہتا ہے اللہ ان لوگوں سے پوچھنا جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جو اوپر سے مسلمان بن چکے تھے، انہوں نے کس جرم میں میرا سر قلم کیا، اللہ یہ دیکھنا۔ اللہ حضرت حسن فرماتے ہیں حضرت علی کے صاحبزادے کہ جب میں نے یہ دیکھا حضرت عثمان کی فریاد کو تو اللہ کا عرش کانپنے لگا۔ یہ خواب میں اللہ کا عرش کانپنے لگا، اور جو ہی عرش کانپنے لگا تو عرش سے 2 نالے بہ پڑے خون کے، عرش کے 2 نالے خون کے بہنے شروع ہو گئے۔ شاید وہ یہی جنگ جمل اور جنگ صفین ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد اور آپ کی شہادت کے بعد پھر مسلمانوں میں کبھی اتحاد نہ بن سکا، پھر دنیا میں اتحاد کی وہ فضا نہ قائم ہو سکی، پھر دنیا کے اندر تفرقہ پیدا ہو گیا، فتنے آنے شروع ہو گئے، دنیا کے اندر اختلاف پیدا ہو گئے، پھر لڑائیاں شروع ہو گئی۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس وقت حضرت عثمان میرے نبی کے پیارے کو تڑپایا گیا، پھر بعد میں اس کا نتیجہ تو امت نے بھگتا، لیکن وہ جو چاہتے تھے نا کہ پھونکوں سے اللہ کا چراغ بجھا دیں، وہ 2 پارٹیاں اس لیے اٹھی تھی نا انتقام لینے کے لیے، وہ مذہبی اور سیاسی پارٹیاں انتقام لینے کے لیے اٹھی۔ پہلا بار فاروق اعظم کی شہادت کی صورت میں ہوا، دوسرا بار عثمان غنی کی شہادت کی صورت میں ہوا، اور اس بار کے کرنے میں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر اسلام کا چراغ بجھ جائے، اسلام کا چراغ بجھ جائے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا، پھونکوں سے یہ چراغ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے تھے دنیا کے اندر اسلام کا کلا کما کرنا،
لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چلو کچھ عرصہ تو گزرا، حضرت علی کا دور بھی خانہ جنگی میں تو گزر گیا، لیکن بعد میں ایک دور آیا امیر معاویہ کا، بعد میں ایک دور آیا حضرت امیر معاویہ کا۔ اس موقع پہ کس طریقے سے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی بات پوری، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے آپ کو بھیجا تھا کہ دنیا میں غلبہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد غلبہ دوبارہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی اور خلافت میں جا کے ہوا۔ 19 سال کی حکومت کے اندر کس طریقے سے غلبہ ہوا، کس طریقے سے دنیا کے اندر فتوحات کا سلسلہ۔ امیر معاویہ پہنچا تیرے کابل تک۔ چلو یہ دوسرا موضوع آگے شروع ہونے لگا ہے، کبھی پھر رجب میں آئیں گے نا تو پھر یہ بیان کریں گے۔ بس ابھی جو میں نے کہا ایک پیچھے تاریخ کا خلاصہ آپ کو پڑھ کے سنایا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے اسلام دشمنوں نے اسلام کی عمارت کو ڈھانا چاہا، لیکن میرے اللہ کا وعدہ تھا اے میرے محمد تجھ سے پہلے جو کچھ ہو چکا، اب تیرے بھیجنے کے بعد کبھی قیامت تک میں اسلام کو سرنگوں ہونے نہیں دوں گا۔ آج بھی ہمیں امید ہے، حالات خراب ہے لیکن ہم 100% پر امید ہے ایک دن آئے گا کہ دنیا کے اندر پھر اسلام کا بول بالا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔